اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ ہیبٹس کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں نا اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے، رائٹ؟ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، رابن شرما لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مثال فرمایا کہ تم صبح اٹھ کے کام کرو. اور کہا من اصبح، جس شخص نے صبح کی، وہ دنیا اکبر ہمہ، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم اس کی دنیا کی زندگی ہوئی. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، although فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تو ہے، کوئی معاملہ تو ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کل رات عشاء نہیں پڑھی، اس کے پرواہ نہیں کہ میں جاب پہ ڈنڈی مارتا ہوں، میں اپنا مال ایپ والا بیچتا ہوں، میں جھوٹ بول کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں. دنیا اس کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، اس کو آخرتی پرواہ نہیں ہے. شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. پھر وہ کبھی ہاسپٹلز میں نظر آئے گا، کبھی کچہریوں میں، کبھی کورٹس میں، کبھی تھانوں میں، کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. all what he'll fear is poverty، اور غربت، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، یہ گھر مجھ سے چھین نہ جائے. بزنس کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے بینکرپسی کی وجہ سے میرا بزنس خراب نہ ہو جائے، کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے، مجھے بچوں کو اسکول سے نکلوانا پڑ جائے، مجھے یہ اپنا لگژریس لائف سٹائل دینا نہ پڑ جائے. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فقیری اس کی آنکھوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے. وہ ہر ٹائم فقیری سے ڈرتا رہتا ہے. He doesn't enjoy his wealth. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے؟ جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس نے کوئی ایکسٹرا تو نہیں کمائی. وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمَّهُ، وفي روایت اخرى وَالْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہوئی، آخرت سب سے بڑا اس کا ہم. اور میرا فجر تو نہیں رہ گئی، او الحمدللہ نہیں رہی، میری تہجد، او یار میری تہجد رہ گئی، بٹ کل سے میں ارادہ کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا، میں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنے ماتحت غریبوں اور فقیروں سے جو میرے انڈر کام کریں انہوں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی سے اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا. آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی ہے. اللہ کیا کرتے ہیں جل وعلا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی غنا کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. He lives a rich life. His heart is open and free. His heart enjoys the life. وَجَمْعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس نے کوئی کام 10 کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے کام ٹھک 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 ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یار فلاں، یار پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، بس مجھے اس کی پکچر بھیج دے. اچھا یار کوئی کانٹیکٹ مل گیا، ایسے ٹائم پہ گئے جس ٹائم رش نہیں ہے، پارکنگ مل گئی، بلاکیجز سے بچ گیا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس کے کام، ہی لیوز اے پروڈکٹیو لائف. اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اس کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، اس کے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ اگر میں ایک پیپر کو لوں اور اس کو پھاڑ دوں اور اس کے بہت سارے پیسز کر دوں اور اسے بکھیر دوں کمرے میں اور آپ کو بولوں کہ اٹھائیں، آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن میں ایک ہی پیج کو اٹھا کے رکھوں اور کہوں یہ مجھے اٹھا کے دینا، تو آپ کے لیے آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بکھیر نہیں دیا گیا. اس سے اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو سیٹل کر دیتے ہیں. وی وانٹ ٹو لیو اے پروڈکٹیو لائف، وی وانٹ ٹو لیو اے سکسیزفل لائف. ہم بہت ساری بکس پڑھتے ہیں، اٹامک ہیبٹس اور 1 منٹ مینیجر، کیا پڑھتے ہیں، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، دنیا کی تمام بکس پڑھ لیں، بٹ ہماری زندگی میں برکت اور پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا، ہم نے آخرت کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں بنایا. وی ہیو ٹیکن اللہ آؤٹ آف دا ایکویشن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سیٹل ہو جائے گی. نہیں، دس نیور ہیپنز. یو ہیو ٹو ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دا ایکویشن. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل اور خوار اسے قدموں میں ہو کے آتی ہے. اس نے اللہ کے لیے وقت نکالا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتے ہیں، اسے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. I have met millionaires and I have met some billionaires as well. اور میں نے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہیں کہ 7 نسلیں بیٹھ کے وہ کھا سکتے ہیں.
لیکن ان کے دل اتنے غریب ہیں, وہ اتنا خوف زدہ ہیں, ان کی لائف اتنی بکھری ہوئی ہے کہ they don't have that leverage to spend that money on themselves. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس مال کو اپنے پہ خرچ کر سکیں, اسے بینیفٹ اٹھا سکیں. They live a life full of anxiety, full of antidepressants and Lexotil and Xanax. وہ یہ کھاتے کھاتے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں ان کی زندگی سے. یہ غریب انسان ہے, اور بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسے زندگی مت دینا. اور میں کتنے چوکیداروں سے بھی ملا, ڈرائیور سے بڑا تعلق رہتا ہے, آنا جانا ٹریولنگ میں. اللہ اکبر. ایون ابھی ریسنٹلی میں فیصل آباد گیا ہوا تھا, میں فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا, تو وہ ڈرائیور تھا بوڑھے انسان, 57 ایئرز آف ایج. ان کو بلڈ پریشر بھی تھا, شوگر بھی تھا, میدے کا مسئلہ بھی تھا, اینڈ ہی واز آن میڈیسن بیکاز انہوں نے غلطی سے کف سیرپ میں انہوں نے ایک کاکروچ والی دوائی ڈالی ہوئی تھی, تو اس کو غلطی سے انہوں نے پی لیا ایکسیڈنٹلی. یہ مسائل آ گئے. اینڈ ہز سیلری واز یو نو واٹ 20,000 روپیز. اور میں نے کہا آپ پھر کیسے سیونگ کرتے ہیں, کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رب کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. کیسے انسان فقر سے ڈرے کہ جب وہ عبد الغنی ہے, غنی کا بندہ ہے, جب اس کو توکل اللہ کے ذات پہ ہو, اللہ کے لیے, اور 5 وقت کا نمازی وہ شخص. کہتے میں رسولوں کا پکا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں نہ ہی ظلم برداشت کرتا ہوں نہ ظلم کرتا ہوں لوگوں پہ. میں نے کہا کہ سیونگ کتنی ہے؟ کہتا بھی میرے پاس پرابلی کوئی 7-8 ہزار پڑے ہوں گے جیب میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے. And I was like, سبحان اللہ. rich people, دل غنی ہے, پرواہی کوئی نہیں ہے, اللہ دے رہا ان کو, وہ کھا پی رہے ہیں اللہ کے رزق سے. And there are some people who have millions of dollars and rupees, but they are poor. ان کا دل تنگ ہے. This world is like a shadow. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں جب دین سے دور تھا, اور میں جب دین سے دور تھا تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے, تو دنیا اللہ تعالیٰ نے دی بٹ بڑی بیسک سی دی. لیکن جب دنیا کو لات مار کے میں نے اللہ کو اپنا ہدف اور مقصد بنایا, الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ, اللہ کے فضل کرم سے, میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کے میرے قدموں میں آئی ہے. میں نے خود ہی ایکسپیرینس کیا ہے. This world is like a shadow. If you run after it, it will go away from you. دور بھاگے گی. But if you run away from it or make Allah your target, تمہارا پیچھا کرے کہ تمہارے قدموں میں آئے گی. امام حسن البصری کہا کرتے تھے, یا معاشر الشباب, او ینگ پیپل, اعملوا للآخرہ, آخرت کے لیے کام کرنا. بیکاز میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا, ان کو کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا, اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. It is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take care of your dunya. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. If you have one fear which is آخرہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو, جس کا غم ایک غم ہو نا, آخر تک غم ہوا, اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام افیئرس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں, اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہوئے, تو کیا ہوتا ہے, لم یبال اللہ فی ای اودیتہ حلق, اللہ کو پرواہ نہیں کہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ اکبر. اللہ کو پرواہ نہیں اس بندے کی, کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہے, اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ یہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. تو یاد رکھیں, جس کو مزید کی ضرورت ہے نا, وہ غریب ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں پہ ہے, وہ بڑا غریب انسان ہے. اور جو شخص سیلف لیسنس کو پا گیا, جو شخص سیلف ایکچولیزیشن کو پا گیا, وہ پیسے کا محتاج نہیں ہے, وہ بڑا امیر انسان ہے. جو معاوضے کی لالچ سے آزاد ہو گیا نا, یہ اس انسان کی عظمت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ہم اپنی آخرت کو کمپرومائز کر دیں بائی یوزنگ آر ٹنگز اور یوزنگ آر ہارٹ. اور یاد رکھیں, زبان اور دل ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ
ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. انسان کا فیتھ تب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اپرائٹ نہیں ہوتا، دل ٹھیک نہیں ہوتا. اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. ہمارا ایمان، ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک ہمارا دل ٹھیک نہ ہو. اور ہمارا دل پتہ ہے کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہماری زبان پہ. ہم زبان سے کیا الفاظ بولتے ہیں.